یہ الگ بات ہے کہ سرپرائز کبھی کبھی الٹا پڑ جاتا ہے، ساحل عمر نے ہنس کر کہا۔ کیا کر رہے تھے؟ میں نے آ کر کہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا، جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج تم ضرور آؤ گے۔ ساحل عمر نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ بس دیکھ لو، تم نے سوچا اور ہم چلے آئے، اس نے ایک ادا سے کہا جب وہ باتیں کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور لاؤنج میں پہنچے جہاں ناصر مرزا اور عابد منجم ان کے منتظر تھے تو ورشا ایک دم آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی۔ ایک نظر اس نے ناصر مرزا کو دیکھا، پھر عابد منجم پر نظر ڈالی تو اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا، پھر اس کی نظریں اس گلاس پر جم گئی جس میں برکھا کی دی ہوئی انگوٹھی پڑی تھی اور گلاس خون رنگ ہو رہا تھا۔ اس خون رنگ گلاس کو دیکھ کر اس پر جیسے دیوانگی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے گلاس کی طرف جھپٹی اور گلاس اٹھا کر گٹ گٹ کر کے سارا خون پی گئی۔ خون کے ساتھ انگوٹھی بھی اس کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس نے انگوٹھی جس کا پتھر غائب ہو چکا تھا منہ سے نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی اور بڑی غضبناک نگاہوں سے عابد منجم کو دیکھا اور تیزی سے لاؤنج میں نکل گئی۔ ساحل عمر اس کے پیچھے لپکا، ورشا اے ورشا سنو تو، وہ پکارتا رہا۔ ورشا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، وہ بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی اور جب ساحل عمر گیٹ تک پہنچا تو وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ وہ اس کی گاڑی کی طرف لپکا لیکن گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی گاڑی آگے بڑھا چکی تھی۔ ساحل عمر جب گھر میں واپس آیا تو عابد منجم سر تھامے بیٹھے تھے۔ ساحل عمر نے اشارے سے ناصر مرزا سے پوچھا کیا ہوا، لیکن ناصر مرزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک نظر عابد منجم کو دیکھا، کیا عابد صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ برکھا آئے گی، لیکن یہ تو برکھا نہ تھی، ورشا تھی، اس کی بیٹی۔ ساحل عمر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تب عابد منجم نے سر سے ہاتھ ہٹائے اور اپنا سر اٹھا کر ساحل عمر کو دیکھا اور بولے یہ ورشا نہیں تھی، برکھا تھی، اس نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ لیکن ساحل عمر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ ساحل عمر تم اس بات کو نہیں سمجھ پاؤ گے، میں ناصر مرزا کو سمجھا دوں گا۔ عابد منجم اس کی بات کاٹ کر بولے فی الحال میں ایک اور الجھن میں ہوں، مجھ سے ذرا سی چوک ہو گئی، میں اس خون کو اس کے آنے سے پہلے پودے میں ڈلوا دیتا تو اچھا ہوتا۔ وہ تمہارا خون پی گئی، اگر ورشا ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، یہ ایک اچھی بات ہو گئی۔ ساحل تم ذرا دیکھو چائے کس مرحلے میں ہے۔ ناصر مرزا نے اسی آنکھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ ساحل عمر اس کا اشارہ سمجھ کر فوراً اٹھ گیا۔ ہاں عابد صاحب کون تھی یہ برکھا تھی ورشا کے جسم میں، عابد منجم نے بتایا۔ او اس قدر خطرناک عورت ہے۔ ناصر مرزا نے ان کی بات سمجھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ مجھے تو اپنے دوست کی فکر پڑ گئی، تشویش کی بات یقیناً ہے۔ ساحل عمر کی حفاظت کے لیے کچھ انتظام کرنا ہوگا، آپ کریں اس کام میں ذرا بھی دیر نہ کریں، مجھے ساحل بہت عزیز ہے۔ ناصر صاحب بولے ہاں بہت پیارا لڑکا ہے، میں اس کے لیے کچھ کرتا ہوں، فی الحال اس کو یہ ہدایت کرو کہ ورشا سے نہ ملے۔ ٹھیک ہے کہہ دوں گا، ناصر مرزا نے کہا۔ چائے تیار ہے، ساحل عمر نے اندر آ کر کہا۔ آئیے عابد صاحب، ناصر مرزا عابد منجم سے مخاطب ہو کر بولا، چل کر چائے پیتے ہیں۔ پھر وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن ناصر مرزا اپنی فیکٹری کے دفتر میں بیٹھا مسعود افاقی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے کل کی ساری رودات سنا رہا تھا کہ اس کا چپڑاسی رمضان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ناصر مرزا کو فون پر بات کرتے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ ہولڈ کرنا، ناصر مرزا ریسیور پر کہہ کر رمضان سے مخاطب ہوا۔ ہاں کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ سر کوئی خاتون آپ سے ملنے آئی ہے، رمضان نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا انہیں بٹھاؤ میں بات کر لوں، پھر بلاتا ہوں، ناصر مرزا نے جواب دیا۔ کون ہے بھائی؟ مسعود افاقی نے پوچھا۔ ملازمت کے سلسلے میں خواتین آتی رہتی ہیں، ایسی ہی کوئی ضرورت مند خاتون ہوں گی۔ اچھا تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ناصر مرزا بات کرتا کرتا رک گیا۔ ایک برقع پوش خاتون اس کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور رمضان اس عورت کو اندر آنے سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچھا مسعود میں تمہیں ابھی فون کرتا ہوں، یہ خاتون بلا اجازت اندر آ گئی ہیں، ذرا ان سے نمٹ لوں۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سر میں نے انہیں بہت منع کیا کہ سر بزی ہیں، لیکن یہ مانی نہیں، زبردستی اندر آ گئیں۔ رمضان پریشان تھا۔ آپ کون ہیں خاتون؟ آپ کو باہر بیٹھ کر بلائے جانے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، ناصر مرزا نے ناگواری سے کہا۔ میں انتظار نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر اس خاتون نے نقاب الٹ دیا۔ وہ ایک 40-45 سال کی پرکشش عورت تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ ناصر مرزا
اسے آنکھ نہ ملا پایا۔ جی فرمائیے، ناصر مرزا نے پوچھا۔ اس سینک سلائی سے کہہ دینا کہ ہوش میں رہے۔ جی میں آپ کی بات سمجھا نہیں، ناصر مرزا نے وضاحت چاہی۔ وہ پہلے ہی اتنا دبلا پتلا ہے، اگر میں نے زور سے پھونک مار دی تو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر گیا۔ اس نے پھر دھمکی دی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں اور آپ کون ہیں؟ ناصر مرزا نے ذرا سخت انداز میں پوچھا۔ میں عابد منجم کی بات کر رہی ہوں اور میں برکھا ہوں۔ برکھا نے بڑے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ او اچھا، اب میں سمجھا، آپ ہیں برکھا۔ کل تو آپ کسی اور ہی روپ میں تھی۔ ناصر مرزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آئے۔ اور شکاری تم بھی کان کھول کر سن لو، ساحل عمر کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس جانے کے لیے مڑی۔ ایک بات میری بھی سنتی جاؤ۔ ناصر مرزا کو بھی غصہ آ گیا۔ میں سننے کی نہیں سنانے کی عادی ہوں، میرا پیغام اس کو دے دینا، وہ مجھے کوئی معمولی چیز نہ سمجھے۔ پہلے ہی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، بس ایک معمولی سی دھکے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر برکھا رکی نہیں۔ اس نے ناصر مرزا کے جواب کا انتظار نہیں کیا، تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ناصر مرزا اس کی اس جرأت پر ہکا بکا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اچانک دروازے پر ناصر مرزا کی نظر پڑی۔ وہاں ایک چیز پڑی تھی جو اس کے برقعے میں سے گری تھی۔ اس کے برقعے سے جو چیز گری تھی وہ ایک ماچس کی ڈبیا تھی۔ رمضان ابھی کمرے میں موجود تھا۔ ناصر مرزا نے اسے کہا، دیکھو کیا ہے اس میں۔ رمضان نے ماچس کی ڈبیا اٹھائی اور اسے کھولنے کی بجائے کان کے نزدیک لے جا کر بجائی۔ پھر بولا، سر 2-4 تیلیاں معلوم ہوتی ہیں، کھول کر دیکھو۔ رمضان نے ڈبیا کھولی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، اس میں صرف 2 تیلیاں تھیں۔ سر اس میں صرف 2 تیلیاں ہیں، رمضان نے کھلی ہوئی ماچس ناصر مرزا کی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ناصر مرزا نے اس ماچس کو ہاتھ نہ لگایا، دور ہی سے نظر ڈالی اور پھر بولا، اسے بند کر کے اپنے پاس رکھ لو اور میرے لیے چائے بناؤ۔ جی سر، رمضان نے کہا اور ماچس کی ڈبیا اپنی جیب میں رکھ کر باہر نکل گیا۔ ناصر مرزا کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ماچس اس کے برقعے میں سے کس طرح گری۔ آیا اس نے جان بوجھ کر گرائی یا اتفاقی طور پر برقعے کی جیب سے نکل گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ برکھا سگریٹ نوشی کرتی ہے، ورنہ ماچس اپنے پاس رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس ماچس میں کوئی بھید ہو، کوئی اسرار ہو۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً عابد منجم کا نمبر گھمایا۔ سائیں وہ آپ کی دوست آئی تھی۔ نمبر ملتے ہی ناصر مرزا نے گفتگو شروع کی۔ میری دوست؟ عابد منجم نے آواز پہچان کر کہا۔ پر میری دوست تم تک کیسے پہنچی؟ سائیں بڑی دھمکیاں دے کر گئی ہے، ناصر مرزا نے بتایا۔ بھائی کس کی بات کر رہے ہو؟ عابد منجم نے پوچھا۔ عابد صاحب برکھا کی بات کر رہا ہوں، وہ ابھی یہاں سے گئی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دے گئی ہے۔ اس کے خیال میں ساحل عمر کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اچھا کس روپ میں تھی؟ اپنے ہی روپ میں تھی عابد صاحب، وہ 40-45 کی ایک پرکشش عورت ہے۔ اچھا پھر تو اس سے جلد ملاقات کرنا پڑے گی۔ وہ ہنسے جاتے جاتے وہ ایک کام کر گئی۔ پتہ نہیں یہ کام اس نے جان بوجھ کے کیا یا ویسے ہی ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک ماچس دروازے پر دکھائی دی جو یقیناً اس کے برقعے سے گری۔ اچھا برقعے میں تھی وہ؟ عابد منجم نے حیرت ظاہر کی۔ نہ صرف برقعے میں تھی بلکہ بڑی دلیری سے میرے کمرے میں گھس آئی۔ ماچس میں کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ صرف 2 تیلیاں، ناصر مرزا نے بتایا۔ اس ماچس کو اپنے پاس احتیاط سے رکھو، جلانے کی کوشش نہ کرنا اور پہلی فرصت میں اسے میرے پاس بھیجو، عابد منجم نے ہدایت کی۔ اسے برکھا کو؟ ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ اے بھائی ماچس کو؟ وہ بولے، وہ میں خود ہی لے کر حاضر ہوں گا، دفتر سے اٹھوں گا سیدھا آپ کے پاس آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے ساحل کے لیے ایک تعویذ تیار کیا ہے، وہ بھی دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں ملاقات پر۔ تم برکھا کی دھمکی کا اثر نہ لینا، میں اسے دیکھ لوں گا، انہوں نے تسلی دی۔ نہیں ایسا ڈرنے والا نہیں ہوں میں، مجھے شکاری کہہ کر گئی ہے، پھر وہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہوگی کہ میرا نشانہ کیسا ہے۔ اچھا اوکے، یہ کہہ کے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ابھی ریسیور رکھ کر ناصر مرزا نے گہرا سانس ہی لیا تھا کہ اس کا مینیجر صاحب ملک بوکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، سر وہ رمضان اندھا ہو گیا۔ رمضان اندھا ہو گیا؟ ناصر مرزا فوراً کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ ناصر مرزا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ رمضان سامنے ہی ایک کرسی پر اپنی آنکھیں پکڑے بیٹھا تھا اور دفتر کے 2-4 لوگ اس کے گرد کھڑے تھے۔ ہوا یہ کہ جب رمضان چائے بنانے کے لیے کچن میں پہنچا تو اسے چولہا جلانے کے لیے ماچس کی ڈبیا کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے ماچس کی تلاش سے بچنے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس ماچس کی ڈبیا میں 2 تیلیاں موجود تھیں۔ اس نے ایک تیلی نکال کر ماچس پر رگڑی، تیلی سے جیسے ہی شعلہ نکلا، اسے دیکھتے ہی رمضان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ کچن میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گیا۔
ایک بندے نے اسے کچن سے اٹھا کر باہر کرسی پر بٹھایا۔ رمضان نے بتایا کہ اسے اپنی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ یوں یہ اطلاع زاہد ملک نے ناصر مرزا تک پہنچائی۔ ناصر مرزا نے سب سے پہلے وہ ماچس کی ڈبیا جس پہ اب ایک تیلی موجود تھی اپنے قابو میں کی۔ اس کے بعد اس نے زاہد ملک کو ہدایت دی، رمضان کو میری گاڑی میں بٹھا کر فوراً ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس سلسلے میں جو بھی خرچہ ہوگا اسے میں برداشت کروں گا۔ زاہد ملک اسے فوراً گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ آنکھوں کے سرجن نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اس نے جو بات بتائی اسے سن کر زاہد ملک کا منہ کھلا رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی آنکھیں پوری طرح صحت مند ہیں۔ بھلا ماچس کی تیلی جلنے سے بھی کبھی کسی کی آنکھیں ضائع ہوتی ہوئی ہیں؟ اور وہ بھی دونوں؟ ڈاکٹر نے بڑی وثوق سے کہا۔ رمضان تم نے سن لیا؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں نے سن لیا، رمضان نے پریشان ہو کر کہا۔ خدا کی قسم زاہد صاحب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ فون پر ناصر صاحب سے بات کرتے ہوئے زاہد ملک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئی سرجن کے کمرے میں رمضان کو لے کر باہر آ گیا۔ ہاسپٹل کا استقبالیہ سے زاہد ملک نے ناصر مرزا سے بات کی۔ اس نے ساری صورتحال بتائی اور پوچھا سر اب کیا حکم ہے؟ ناصر مرزا نے زاہد ملک کی بات بڑے رحمت سے سنی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا تم اسے دفتر واپس لے آؤ، میں سوچتا ہوں کہ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ ناصر مرزا نے ٹیلی فون منقطع کر کے ایک مرتبہ پھر عابد منجم سے بات کی۔ انہیں رمضان کے اندھے ہونے کی داستان سنائی۔ پوری روداد سننے کے بعد عابد منجم بولے میں نے منع کیا تھا نا ماچس چلانے کو، خیر کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو کہ اپنے چپڑاسی کو فوراً میرے پاس لے آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ بھئی یہ عورت تو توقع سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے رمضان واپس دفتر آ جائے تو میں فوراً آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون منقطع کر دیا اور ریسیور پکڑے سوچنے لگا۔ ناصر مرزا نے جنات، بھوت پریت، آسیب کے بہت واقعات سن کر پڑے تھے، ایک دو دیکھے بھی تھے، لیکن اس طرح کی کسی عورت سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ جادو کے بارے میں اس نے سنا ضرور تھا لیکن کوئی جادوگر دیکھا نہ تھا۔ اب واسطہ پڑا تو ایک عورت سے، ایک تو ساحرہ، اوپر سے حسین عورت تو ویسے ہی کسی سحر سے کم نہیں ہوتی، اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن یہ برقع تو چیز ہی دیگر تھی۔ وہ کالے علم میں بہت آگے تھی، وہ روح کی منتقلی کے فن سے بھی واقف تھی، وہ پکی شیطان تھی۔ کوئی ایک گھنٹے کے بعد وہ رمضان کو لے کر عابد منجم کے دفتر پہنچے۔ عابد منجم نجوم پر ایک ماہنامہ نکالتے تھے۔ رمضان کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے اپنے نزدیک کرسی پر بٹھا لیا اور اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بظاہر بالکل ٹھیک تھی، نہ کوئی سرخی تھی، نہ کوئی زخم تھا اور نہ ہی آنکھوں میں کسی قسم کا درد تھا۔ ہاں رمضان کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ سر جی میں نے جیسے ہی تیلی جلائی اور اس کے شعلے پر نظر پڑی تو ایک دم سے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ رمضان نے بتایا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، میری آنکھوں میں اب بھی گہرا اندھیرا اترا ہوا ہے، جیسے کسی نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی ہو۔ تم نے صحیح کہا رمضان، تمہاری آنکھوں پر واقعی کالا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عابد منجم نے کہا۔ پھر ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے وہ ماچس کہاں ہے؟ یہ ہے۔ ناصر مرزا نے ماچس نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ عابد منجم نے ماچس کی ڈبیا سے وہ تیلی نکال کر بڑے غور سے دیکھی اور بولے خوب آتش بازی ہے۔ یہ تیلی تو عام سی ہے، میرا مطلب ہے کہ بطور خاص بنائی ہوئی مخصوص نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، یہ تیلی کسی عام ماچس کی ہے، لیکن وہ عورت بڑی آتش باز ہے، کس طرح ماچس کی ڈبی پھینک کر نکل گئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھنٹی بجائی۔ ایک ڈیڑھ عمر کا ملازم اندر آیا۔ عابد منجم اس سے مخاطب ہو کر بولے شوکت ایک گلاس میں پانی لاؤ۔ جی صاحب، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر گیا اور ایک شفاف گلاس میں پانی لے آیا۔ عابد منجم نے وہ گلاس اپنے سامنے رکھا اور دھیرے دھیرے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ماچس کی تیلی ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کی نظریں تیلی پر۔ 2-4 منٹ کچھ پڑھ کر انہوں نے تیلی پر پھونک ماری اور اس کا مسالہ لگی سائیڈ پانی میں ڈال کر نکال لی۔ مسالہ گیلا ہو گیا۔ انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اس طرح انہوں نے 3 مرتبہ کچھ پڑھ کر تیلی پر پھونک ماری اور اسے پانی میں ڈبو کر نکال لیا۔ تیسری مرتبہ اس کا مسالہ چھوٹ کر میز پر گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی جیسا ہو گیا۔ تب انہوں نے گھنٹی بجا کر شوکت کو بلایا اور اس کے ساتھ میں پانی سے بھرا گلاس دے کر کہا رمضان کو باتھ روم میں لے جاؤ اور اس پانی سے اس کی آنکھیں دھلوانی ہے۔ تم اس کے ہاتھ پر
پانی ڈالتے جانا، یہ دھوتا جائے گا۔ شوکت نے رمضان کی طرف اشارہ کر کے کہا، آؤ بھائی، یہ اس طرح نہیں جا سکتا، اس کا ہاتھ تھام کر لے جاؤ۔ عابد منجم نے ہدایت کی۔ رمضان نے اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ چلائے۔ تب شوکت کو احساس ہوا کہ بندہ اندھا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی اس نے فوراً رمضان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیرے دھیرے کمرے سے نکال لے گیا۔ 5 منٹ کے بعد جب رمضان کمرے میں واپس آیا تو اس کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑی تھی۔ سر، میں دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھوں سے اندھیرا چھٹ گیا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو تمہاری طرف سے بڑا فکر مند ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں نظر آ رہا ہے نا؟ عابد منجم نے تصدیق چاہی۔ جی سر، مجھے بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کمال کر دیا سر۔ رمضان بڑی ممنونیت سے عابد منجم کو دیکھتا ہوا بولا، جاؤ عیش کرو، تم پر اللہ کا فضل ہو گیا، ورنہ اس شیطان نے تمہیں اندھا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ عابد منجم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اصل فضل تو مجھ پر ہوا، کیونکہ اصل نشانہ تو میں تھا، یہ بیچارہ تو ایسے ہی لپٹ میں آ گیا۔ ناصر مرزا نے وضاحت کی، ہاں تم صحیح کہتے ہو، اب ہم دونوں کو اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ عابد منجم بولے، ساحر عمر کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ناصر مرزا نے پوچھا۔ اس کے لیے میں نے تعویذ تیار کر لیا ہے، اسے یہ تعویذ مستقل گلے میں ڈال کر رکھنا ہوگا۔ عابد منجم نے کالے کپڑے میں سلا تعویذ جیب سے نکال کر ناصر مرزا کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ پھر ناصر مرزا نے رمضان کو دفتر بھیج دیا اور وہ دونوں بڑی دیر تک آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ آج صبح ہی سے برکھا کی حالت خراب تھی۔ وہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، بے چینی سے اپنے ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ اسے کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور نکاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ ورشا کئی مرتبہ اسے ناشتے کا کہہ چکی تھی۔ نہیں ورشا، ناشتہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، میرے اندر آگ لگی ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، اگر گرمی لگ رہی ہے تو ایئر کنڈیشنر اور تیز کر دوں؟ ورشا نے تجویز پیش کی۔ نہیں ورشا، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ اپنی زبان باہر نکال کر بولی، پیاس لگی ہے تو جوس لے آؤ۔ نہیں ورشا، یہ وہ پیاس نہیں ہے، یہ کوئی اور پیاس ہے۔ کیسی پیاس ممی، کچھ بتاؤ تو میں تمہیں کئی مرتبہ اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ شام ہوتے ہوتے تمہاری حالت مردوں سے بدتر ہو جائے گی، اتنی کمزور ہو جاؤ گی جیسے برسوں کی مریض۔ ممی، یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کچھ تو بولو۔ ورشا نے برکھا کا ہاتھ پکڑ لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بتاؤ ممی، تو جانتی ہے میں نے تیرے نانا کو بھین چڑھا دیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ مجھے بھین چڑھا دیتا، وہ میری جان کا دشمن ہو گیا تھا اور ٹھیک ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کی تپسیا تھی، اس کا سرمایہ تھی، اس نے مجھ پر بہت محنت کی تھی، اس نے مجھے ہر وہ سحر سکھا دیا تھا جو اسے آتا تھا۔ وہ میرے ذریعے اس دنیا میں دنیا والوں پر راج کرنا چاہتا تھا۔ اس کام کا آغاز اس نے بمبئی پہنچ کر کیا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ دغا کی، اسے دھوکہ دیا، اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا۔ برا ہو اس محبت کا جو مجھے مناف سے ہوگی۔ مناف کی محبت نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اپنے باپ، اپنے استاد کو چھوڑ کر مناف کے ساتھ نکل گئی۔ پھر سب سے بھیانک غلطی میں نے یہ کی کہ میں مسلمان ہو گئی اور میں نے ان کاموں سے توبہ کر لی۔ جو لوگ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہوا۔ میرا باپ مجھے سزا دینے آ پہنچا۔ یہ بات میں اچھی طرح جان گئی کہ اب وہ مجھے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا اور میں کسی قیمت پر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے مقابلے پر آ گئی، اس کا سکھایا پڑھایا، اسی پر آزما ڈالا۔ اس طرح میں اسے بھین چڑھانے میں کامیاب ہو گئی۔ جو فائدہ وہ اٹھانا چاہتا تھا وہ فائدہ میں نے اٹھا لیا۔ مجھے اس بھین کے عوض بہت کچھ مل گیا۔ میرا قیمتی خون تو ضائع ہوا، لیکن مجھے ایک طاقت مل گئی، کالی طاقت۔ اب میں مسلمان نہ رہی، کافر ہو گئی، اپنے مسلک پر لوٹ آئی۔ مناف کو کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا سے کیا ہو گئی ہوں۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب میرا مذہب بن گیا، سیدھے راستے سے لوگوں کا بھٹکنا میرا ایمان ہو گیا۔ پھر ایک دن مناف نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میرے اندر آگ بھڑک اٹھی، وہ میرے غصے کی لپیٹ میں آ گیا، اسے بھی میں نے بھین چڑھا دیا۔ اس طرح میرا قیمتی خون ایک مرتبہ پھر ضائع ہوا۔ وہ پیاس جو میرے اندر پہلے ہی بھڑک رہی تھی مزید بھڑک اٹھی۔ اس پیاس کو بجھانے کے لیے مجھے بڑے جتن کرنے پڑے۔ یوں سمجھو کہ مجھے خون کا سرطان ہو گیا ہے۔ جس طرح خون کے سرطان میں بار بار نئے اور تازہ خون کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل ویسے ہی جب میرے اندر پیاس بھڑکتی ہے تو یہ تازہ خون حاصل کیے بغیر نہیں بجھتی۔ آج میں نے تمہیں ساری بات اچھی طرح سمجھا دی ہے، پوری تفصیل بتا دی ہے۔
اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قسم کی پیاس ہے۔ برکھا نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ پھر ممی تمہارے لیے تازہ خون کہاں سے آئے گا؟ ورشا فکر مند ہو کر بولی۔ آ جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں انتظام کر لوں گی، برکھا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم ذرا واسم کو فون ملاؤ۔ ٹھیک ہے ممی۔ ورشا نے واسم کا نمبر ڈائل کر کے ریسیور برکھا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ادھر ابھی بیل ہو رہی تھی، پھر کسی نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ ہاں واسم، میں بول رہی ہوں۔ برکھا نے اس کی آواز پہچان کر اپنی پہچان کرائی۔ جی برکھا جی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ فرما برداری سے بولا۔ آج سونا کو لے کر شکار پر جانا ہے، برکھا نے حکم دیا۔ جی ٹھیک ہے، سونا سے کہنا ذرا آنکھیں کھول کر کام کرے، تم اس کے آگے پیچھے رہنا تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ ہونے پر معاملہ سنبھال سکو۔ اسے کہنا کہ ذرا صحیح چیز کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے؟ اچھا ذرا جلدی آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سمجھ گئی نا میری بات؟ جی سمجھ گیا، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے، شکار ملتے ہی ہم نکل آئیں گے، اس نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اوکے، برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ممی آپ تھوڑا سا کچھ کھا لیں، ورشا نے ریسیور رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ورشا، میں کچھ نہیں کھا سکتی، اگر کھاؤں گی تو فوراً باہر آ جائے گا، مجھے رات تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ برکھا نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ جوس وغیرہ لے لیں، اس طرح تو لکاہٹ بہت بڑھ جائے گی۔ ورشا فکر مند تھی۔ نہیں جوس نہیں، ایسا کرو مجھے تھوڑا سا نمک ملا پانی دے دو، نمکین پانی کے علاوہ کچھ نہیں پیا جا سکتا، برکھا نے کہا۔ ممی مجھے نہیں معلوم کہ واسم کو آپ نے کس شکار پر بھیجا ہے اور وہ آپ کے لیے کیا انتظام کر کے لائے گا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر کسی وجہ سے وہ انتظام نہ کر پایا تو پھر آپ رات کس طرح گزاریں گی؟ ورشا ایسی بری باتیں منہ سے مت نکال، سونا بڑی کھلاڑی عورت ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، اگر وہ کسی وجہ سے ناکام ہو گئی تو پھر میرے سامنے ایک راستہ اور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ورشا کو کچھ ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ آج چھٹی کا دن تھا، دن بھر خوب گرمی تھی، شام ہوتے ہی موسم بہتر ہو گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی، کلفٹن پر اچھا خاصا رش تھا، لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، انہی لوگوں میں سونا اور واسم بھی تھے۔ سونا سانولے رنگ کی اچھے نئے نقش کی عورت تھی، وہ زرد رنگ کی سرخ بارڈر والی کاٹن کی ساڑی ہندوانہ اسٹائل میں باندھے ہوئے تھی، اس کی پیشانی پر لال بندیا اور مانگ میں سندور پڑا ہوا تھا۔ اس لے لینڈ میں گھومتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، واسم اس کے نزدیک ہی تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور کبھی 2-4 قدم ساتھ بھی چل لیتا تھا۔ سونا بہت تیزی سے ادھر ادھر نظروں کے جال پھینک رہی تھی، لیکن اس کی مطلوبہ چیز ابھی تک نظروں میں نہیں آئی تھی۔ وہ ادھر سے ادھر گھومتی رہی، تب اچانک اس کی نظر ایک جھولے پر پڑی، وہ وہیں ٹھہر گئی، اتنے میں جھولے میں بیٹھی لڑکی اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ نیچے آئی تو اس کی نظروں نے اس کا انتخاب کیا۔ سونا کو جھولے کے سامنے کھڑا دیکھ کر واسم بھی نزدیک رک گیا اور جھولے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اندازہ نہ کر پایا کہ سونا نے کس لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جھولے کے رکنے کے بعد فیملیز نے باہر آنا شروع کیا تو وہ اپنی منتخب کردہ لڑکی کے پیچھے ہو لی۔ وہ 7-8 افراد کی فیملی تھی، اس میں 4 لڑکیاں، 2 عورتیں اور ایک جوان لڑکا اور ایک ادھیڑ عمر کا مرد تھا۔ وہ لڑکی ان میں سب سے چھوٹی تھی، اس کی عمر بمشکل 13-14 سال کی ہوگی۔ وہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی، معصوم سی۔ سونا نے لڑکی کو دیکھتے ہی منتر پڑھنا شروع کر دیا، اب وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی رش پر میں لڑکی اپنی فیملی سے ذرا الگ ہوئی تو سونا نے آگے بڑھ کر بہت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی نے فوراً ہاتھ پکڑنے والی کو دیکھا، سونا نے پھونک مار کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور اس کا ساتھ آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ لڑکی یہ سن کر اس کے ساتھ کچھ اس طرح چل دی جیسے اپنی ماں کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ لڑکی بندش میں آ گئی تھی اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ واسم نے جب دیکھا کہ سونا نے شکار پکڑ لیا ہے تو وہ اس کے قریب آ کر بولا، سونا جلدی کر، تو گیٹ سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کر، میں اسے لا رہی ہوں۔ سونا نے اسے بھگایا، آؤ۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکل آئے اور اندھیرے میں اس کی پچھلی نشست پر سونا نے اس لڑکی کو دھکیلا اور ہیجانی انداز میں بولی، واسم بھاگا گاڑی میں آ گیا۔ واسم طوفانی انداز میں وہاں سے گاڑی نکال کر مین روڈ پر لے آیا، گاڑی میں اندھیرا تھا۔ اس لڑکی کو سونا نے اپنے قریب کر کے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکا لیا تھا۔ اس لڑکی پر نیم کشی طاری ہو چکی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، ایک تو شکار جلد مل گیا تھا اور برکھا کے مطلب کا۔ جب گاڑی برکھا کے گیٹ پر پہنچی تو 10:30 بج رہے تھے۔ واسم نے مخصوص انداز میں گاڑی کا ہارن دیا۔ برکھا جو اب نڈال ہو چکی تھی، ہارن کی آواز سن کر ایک دم اس کے تن میں
तन मुर्दा में जान सी पड़ गई। वो खुश होकर बोली, वो आ गई। मम्मी मैं जाकर गेट खोलूं? वर्षा ने इजाज़त चाही। हाँ जाओ। बरखा ने इसे गेट खोलने की इजाज़त दे दी, साथ ही ये हदायत भी की कि तुम गाड़ी में झांकने की कोशिश मत करना, गेट खोलकर वापस अपने कमरे में चली जाना। आज रात सोना मेरे साथ ही रहेगी, अलबत्ता वासिम फौरन अब वापस चला जाएगा। इसके जाने के बाद सोना खुद गेट बंद कर लेगी। अच्छा मम्मी, वर्षा ने सादतमंदी से कहा, मैं गेट खोलकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। वर्षा ने गेट खोला तो गाड़ी की बुझी हुई हेडलाइट्स एकदम ऑन हो गई। वर्षा की आंखें चंधिया गईं। वो फौरन एक तरफ हो गई। इसके एक साइड पर होते ही गाड़ी तेजी से इसके बराबर से गुजर गई। वर्षा बावजूद कोशिश के कुछ ना देख पाई। गाड़ी घूमकर बंगले के पीछे चली गई। वर्षा ने गेट खुला छोड़कर अपने कमरे का रुख किया और लाइट जलाकर एक रिसाला पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद इसने गाड़ी वापस जाने की आवाज सुनी। किसी ने गेट बंद किया। इसके बाद खामोशी छा गई। कुछ वक्त गुजरा तो वर्षा ने रिसाला एक तरफ फेंककर कमरे में लाइट ऑफ कर दी और सोचा कि चुपके से निकलकर मम्मी के कमरे की तरफ जाए और वहां जाकर देखे कि क्या हो रहा है। अभी वो बाहर निकलने का इरादा कर ही रही थी कि बाहर से इसके दरवाजे के कुंडे के बंद होने की आवाज आई। फिर यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने कुंडा बंद करके ताला डाल दिया हो। वर्षा ने आगे बढ़कर दरवाजे को आहिस्ता से हिलाया। दरवाजा बाहर से बंद था। वो खुलता कैसे? वर्षा ने सोचा कि दरवाजे को बाहर से बंद कर देना ही काफी था। कुंडे में ताला डालने की क्या जरूरत थी? वो बंद कुंडे को अंदर से किसी कीमती चीज के साथ भी नहीं खोल सकती थी। इस कमरे में दो दरवाजे थे। एक दरवाजा मम्मी के पुराने बेडरूम में खुलता था। ये वो बेडरूम था जिसे झांक कर इसने अपने बाप मनाफ को कत्ल होते देखा था। इसके बाप को मारने के बाद बरखा ने ये बेडरूम छोड़ दिया था। इस बेडरूम के बराबर वाले कमरे को बरखा ने अपना बेडरूम बना लिया था। बराबर वाले बेडरूम के दरमियान भी एक दरवाजा था। अगर अंदर के दोनों दरवाजे खोल दिए जाएं तो तीनों कमरे एक हो सकते थे। तीनों बेडरूमों को मिलाने वाले दोनों दरवाजों के ऊपर शीशे लगे हुए थे। वर्षा लंबे कद की लड़की थी। इसने जरा सा उछल कर देखा। बराबर वाले कमरे में अंधेरा था। वो तो खैर था ही, अंदर से बंद वहाँ तो अंधेरा होना ही था, लेकिन बरखा के कमरे में भी अंधेरा था। इसका मतलब है कि बरखा अपने बेडरूम में ना थी। इसने दरवाजे में धक्का मारकर देखा, वो दूसरी तरफ से बंद था। वर्षा अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो मायूस होकर बेड पर औंधे मुंह गिरी और सिसकियों से रोने लगी। बरखा इस वक्त इस कमरे में थी जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। ये कमरा एक तरह इसका ऑपरेशन थिएटर था। वो यहीं बैठकर सारे अमलियात करती थी। यही इसकी पूजा का कमरा था। वो शैतान की पुजारी थी। इस शैतान की पुजारी जिसने इंसान के वजूद में आते ही कसम खाई थी कि वो रहती दुनिया तक इसे भटकाता रहेगा, नुकसान पहुंचाता रहेगा। एक ज़माने में वो हिंदू थी। हिंदू इसलिए थी कि इसका बाप हिंदू था। फिर वो मुसलमान हुई। मुसलमान इसलिए हुई कि इसका शौहर मुसलमान था। अब वो मुसलमान थी ना हिंदू। इसका कोई मज़हब ना था और इस दुनिया के सबसे बड़े तागूत की चेली थी। इसके पुजारन थी। इसकी पैरोकार थी। वो बदी के देवता की दासी थी। वो इब्लीस की गुलाम थी। वो इब्लीस जो सदा से इंसान का दुश्मन है। ऐसे इंसान का जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता हो, ऐसे इंसान को भटका कर छोड़ देना इसका महबूब मशगला है। इंसान के वजूद में नेकी बदी दोनों मौजूद होती हैं। जो शख्स अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लेता है, इसकी रूह में नेकी की रोशनी फैल जाती है और बदी सिमट कर अंधेरे में गुम हो जाती है। ऐसे शख्स के पीछे शैतान लग जाता है। वो इसकी कमजोरी तलाश करता है, फिर इसकी रूह में बुझी हुई बदी की मोमबत्ती को गुनाह की दिया सलाई से रोशन कर देता है। गुनाह में बड़ी कशिश होती है। इंसान बड़ी तेजी से इसकी तरफ लपकता है। गुनाह में अगर कशिश ना हो तो गुनाह कौन करे, लेकिन गुनाह करके हमेशा दुख पहुंचता है। आदमी गमगीन हो जाता है, पछताता है, जबकि नेकी में बज़ाहिर कोई कशिश नहीं होती, लेकिन नेकी करके हमेशा सुख पहुंचता है। आदमी को सुकून मिलता है, एक सर खुशी सी छा जाती है। नेकी अल्लाह है और बदी शैतान। शैतान का हाथ पकड़ने वाला हजार आसाइशों के बावजूद दुखी रहता है, बेचैन रहता है, एक करब में मुब्तला रहता है, जबकि अल्लाह की रस्सी को थामने वाला हजार दुखों के बावजूद सुखी रहता है, पुरसुकून रहता है। इसकी रूह पर इत्मीनान की बारिश बरसती रहती है। ताकत दोनों को मिल जाती है, इसको भी जो नेकी की राह पर चलता है और इसको भी जो बदी के रास्ते अपना लेता है। हवा के दोष पर दोनों आदमी उठ सकते हैं, वो भी जिसके पास अल्लाह की बख्शी हुई ताकत होगी और वो भी जिसके पास इब्लीस की दी हुई कुव्वत होती है। फर्क सिर्फ नीयत का होता है। रूहानी आदमी सबका दोस्त होता है और शैतानी आदमी सबका दुश्मन होता है।
سب سے بڑا دشمن تو وہ خود ہوتا ہے۔ برکھا نے اپنے راستے اپنا لیے تھے، وہ راستے اسے اس زندگی کی طرف لے جا رہے تھے جہاں آگ ہی آگ تھی، لیکن اس آگ سے وہ انجان تھی۔ اس وقت تو اسے اس آگ کی فکر تھی جو اس کے لہو میں لگی تھی۔ لہو کی اس آگ کو بجھانے کے لیے تازہ خون کی ضرورت تھی، اور سونا اس کے لیے ایک دو بوتل خون نہیں، پورا بلڈ بینک اٹھا لائی تھی۔ اس وقت وہ اس عملیات والے کمرے میں تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی۔ وہ لڑکی اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹی تھی۔ سونا کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا نیا بلیڈ تھا۔ اس نے لڑکی کی کلائی میں بلیڈ سے ایک چیرا لگایا۔ فوراً ہی سرخ سرخ خون ابل کر باہر آیا اور کلائی سے بہہ کر نیچے گرنے لگا۔ سونا نے اس کے ہاتھ کو ایک بڑے چینی کے سفید پیالے میں رکھ دیا۔ خون ٹپک کر اس پیالے میں بھرنے لگا۔ چوتھائی پیالہ بھر جانے پر اس نے یہ پیالہ برکھا کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا آلتی پالتی مارے آسن جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور شیطان کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ سونا نے کچھ بولے بغیر اسے آہستہ سے چھوا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے پیالہ دے کر اس نے اپنا انگوٹھا خون میں ڈبویا اور اپنی زبان باہر نکال کر چند قطرے خون ٹپکایا اور زبان اندر کر کے خون کا ذائقہ چکھا۔ پھر چٹخارے لیتی ہوئی سونا کو بڑی تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ واہ سونا، تیرا جواب نہیں، میں آپ کی داسی ہوں برکھا دیوی، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ سونا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عقیدت سے اس کے سامنے سر جھکایا۔ برکھا نے وہ پیالہ اٹھا کر اپنے سر پر الٹ لیا اور بیٹھے بیٹھے سرشاری سے جھومنے لگی۔ پیالہ خالی ہوتے ہی سونا نے اٹھا لیا اور اس لڑکی کے جسم کے مختلف حصوں پر کٹ مار کر اس پیالے کو بھرنے لگی۔ خون میں بھیگی برکھا موم بتی کی روشنی میں بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ مسلسل ہل رہی تھی اور ناقابل فہم الفاظ کا ورد کر رہی تھی۔ کمرے میں پہلے ہی کیا کم بو تھی، لیکن اب یہ بو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بو اس قدر اذیت ناک تھی کہ کوئی حساس انسان اس کو سونگھ لیتا تو فوراً بے ہوش ہو جاتا، لیکن ان دونوں پر اس بدبو کا کوئی اثر نہ تھا۔ جھومتے جھومتے جو اچانک برکھا نے اپنا سر اٹھایا تو ایک لمحے کو سونا بھی کانپ اٹھی۔ کمرہ ویسے ہی تقریباً تاریک تھا، ایک موم بتی کی روشنی بھلا کتنا اندھیرا دور کر سکتی تھی۔ اس اندھیرے میں جب ایک فٹ لمبی زبان منہ سے باہر آ جائے اور آنکھوں میں خون خوار چمک پیدا ہو جائے، رنگ ایک دم سیاہ ہو جائے، تو سامنے بیٹھے والا انسان آخر کانپنے لگے گا۔ برکھا نے اپنی زبان کو لپلپاتے ہوئے بڑے وحشت انداز میں کہا۔ سونا اس پیالے کو خون سے لبالب بھر چکی تھی۔ اس نے وہ پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ برکھا نے بڑی بے قراری سے اپنے دونوں ہاتھوں پر جھک کر اپنی ایک فٹ لمبی زبان پیالے میں ڈال دی۔ اس کے بعد کمرے میں چپ چپ کی آواز گونجنے لگی۔ ورشا روتے روتے جانے کب سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتی ہوئی جلدی سے اٹھ گئی۔ اسے بڑی شدت کی بھوک لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اپنی بھوک سے زیادہ اسے برکھا کے ناشتے کی فکر تھی۔ برکھا ٹھیک 8 بجے ناشتہ کرنے کی عادی تھی۔ ناشتے میں 2-4 منٹ کی دیر بھی برداشت نہیں کرتی تھی، ورشا کو ڈانٹ دیتی تھی۔ اس وقت تو 10 بج رہے تھے، جانے برکھا کا غصہ میں کیا حال ہوگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر جب اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ نہیں کھولا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس دیر میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بند دروازے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ برکھا نے کہا تھا سونا آج رات یہیں رہے گی، اسی لیے برکھا کو اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ سونا نے ناشتہ بنا کر دے دیا ہوگا۔ اب اسے اپنی بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے دروازے کو زور سے جھنجھوڑا، کئی مرتبہ پیٹا، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور دروازے کو تکنے لگی۔ کوئی 11 بجے کے قریب دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑی، دروازے کے نزدیک پہنچی تو وہ اس وقت کھل چکا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی اور ورشا اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسے دیکھ کر ورشا کو ساکت تو ہو ہی جانا تھا۔ دروازے پر برکھا کھڑی تھی، وہ سرخ ساڑی باندھے ہوئے تھی، وہ شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ برکھا نہ تھی جس کا چہرہ کل زرد پڑ چکا تھا اور کمزوری کے مارے اٹھنا محال تھا۔ اس وقت تو وہ بڑی چاق و چوبند تھی، چہرے پر بغیر میک اپ کے سرخی پھیلی ہوئی تھی، چہرہ ایک دم فریش تھا، بال سلکی اور بڑے سلیقے سے بندھے ہوئے تھے، اس میں چنبیلی کے پھول گندے ہوئے تھے، ہونٹوں پر تازہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت تو اس نے اپنی ماں کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اگر وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی تو حق بے جانب ہوگی۔ برکھا ورشا کو دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھی۔ اس نے ورشا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور بڑے پیار بھرے لہجے میں بولی، میری جان۔ اس کی باہوں میں جاتے ہی ورشا کا
दिमाग भग से उड़ गया। वो कसमसा कर जल्दी से इससे अलग हो गई। बरखा समझी कि वो नाराज़गी के इजहार के लिए इसे अलग हुई है। ऐसा न था, असल में बरखा के जिस्म से शदीद भक्का आया था। मेरी जान नाराज़, बरखा ने नरम लहजे में पूछा। नहीं मम्मी, इसने सपाट अंदाज में जवाब दिया। वर्षा, दरवाजे पर ताला मैंने डलवाया था और ऐसा मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। आओ मेरे साथ आओ, मैंने अपनी प्यारी बेटी के लिए खुद नाश्ता बनाया है। बरखा ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप जो करती हैं मेरी भलाई के लिए ही करती हैं। बरखा ने इसे तिरछी नजरों से देखा और कदरे लहजा बदल कर बोली। मुझ पर तंज कर रही हो? नहीं मम्मी, मैं भला कैसी ये सब कर सकती हूँ? वर्षा ने नजरें झुकाकर कहा। हाँ वर्षा, कभी ऐसी कोशिश भी न करना। बरखा के लहजे में तंबिया आ गई थी। वर्षा ने कोई जवाब न दिया। अच्छा आओ मेरे साथ नाश्ता तो कर लो, मुझे फिर बाहर जाना है। ये कहकर बरखा ने इसका हाथ पकड़ा और इसे ड्राइंग रूम की तरफ ले चली। सादिक मिर्जा ने चलते चलते पलट कर पूछा। अरे भाई, रोजी से पूछो, इसने आइसक्रीम यहीं खानी है या बाहर चलकर खाएगी? सादिक मिर्जा की बेगम ने पीछे आई फैमिली पर नजर डाली। तब अचानक ही ये एहसास हुआ कि रोजी इनमें नहीं है। एकदम ही खलबली मच गई। अरे रोजी कहाँ है? अभी तो यहीं थी, किसी ने कहा वो मेरे पीछे थी, किसी ने बताया वो इसके आगे थी। रोजी के बारे में सबका बयान यही था कि वो अभी तो यहीं थी, लेकिन रोजी का दूर तक पता नहीं था। सादिक मिर्जा और इसके नौजवान बेटे अरबाज सादिक क्लेरलैंड का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन रोजी का कोई सुराग न मिला। रोजी का असल नाम रोजीना था। सादिक मिर्जा के दो ही बच्चे थे, एक अरबाज सादिक जो रोजी से 5-6 साल बड़ा था और एक रोजी थी। सादिक मिर्जा की फैमिली के साथ रोजी की खाला और इसकी खालाजाद बहनें भी थी। सब लोग परेशान थे। सादिक मिर्जा ने पहले अपनी फैमिली को घर छोड़ा और फिर पुलिस स्टेशन जाने लगा। इसके बेटे अरबाज सादिक ने कहा, अब्बू चचा जान से बात कर ले, इन्हें इतला दे दे। अरबाज ने नंबर मिलाकर मोबाइल रिसीवर सादिक मिर्जा के हाथ में दे दिया। 2 घंटियां बजने के बाद इधर से किसी ने फ़ोन उठाया और भारी लहजे में कहा, हेलो। भाई की आवाज़ पहचान कर सादिक मिर्ज़ा बहुत धीरे से बोला, नासिर जी। भाईजान क्या हाल है? नासिर, खैर नहीं है। अरे क्या हुआ? हम लोग क्लेलैंड गए थे, वहाँ रोजी गुम हो गई। सादिक मिर्ज़ा की आवाज़ बिलुगीर हो गई। क्लेलैंड से वो कहाँ जा सकती है? रश में इधर उधर हो गई होगी। हम वहाँ से इस वक्त आए हैं जब पूरा क्लेलैंड खाली हो चुका था। रोजी को हमने क्लेलैंड के चप्पे चप्पे में तलाश किया, वो कहीं नहीं मिली। और नासिर मिर्ज़ा ने गहरा सांस किया और फिर तौक़ुफ़ करके बोला, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा था कि मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूँ। अच्छा आप मेरा इंतज़ार करें, मैं फ़ौरन ही घर से निकल रहा हूँ। ये कहकर नासिर मिर्ज़ा ने टेलीफोन रख दिया और गाड़ी निकालकर क्लिफ्टन की तरफ चल दिया, जहाँ सादिक मिर्ज़ा एक फ्लैट में रिहाइश पजीर था। नाश्ते के बाद बरखा चली गई। वो गाड़ी में कहीं गई थी और शाम तक आने का कह गई थी। वर्षा को सोना कहीं नजर न आई थी, शायद वो नाश्ते से पहले ही चली गई थी। वर्षा गेट बंद करके पलटी तो इसके जहन में एक ही बात थी कि बरखा ने रात को इसे कैद क्यों किया था। सोना इसके लिए क्या लेकर आई थी और इन दोनों ने मिलकर रात को क्या किया था? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि बरखा के तन मुर्दा में एक ही रात में जान पड़ गई, बल्कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तवाना और हसीन हो गई। पहले वो बरखा के बेडरूम में गई, बेडरूम का अच्छी तरह से जायजा लिया, मगर वहाँ सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वहाँ से कोई सुराग नहीं मिला जिससे रात के वाक़े पर रोशनी पड़ती। फिर इसने दूसरे कमरों का भी जायजा लिया, मगर वहाँ से भी कोई मशकूक चीज़ बरामद ना हुई। अब सिर्फ एक कमरा रह गया था और वो था अम्बियात और पूजा पाठ वाला कमरा। इस कमरे में वर्षा एक तो मरतबा से ज़्यादा नहीं गई थी। कमरा तारीक और बदबूदार था। कमरे में कोई चीज़ ना थी सिवाय इस 3 फीट लंबे कपड़े के एक पुतले के। ये पुतला बड़ी ताकतवर सूरत का था। ये पुतले के गले में बरखा रोज़ फूलों का हार जो खुद वो अपने हाथ से बनाती थी डालती थी। बरखा ने इस कमरे में दाखिल होने से मना नहीं किया था, लेकिन वो कमरा इस कदर दहशतनाक था कि इस कमरे में कदम रखते ही खौफ की एक लहर उठती थी। वर्षा एक तो मरतबा किसी ज़रूरी फ़ोन कॉल के बारे में बताने गई थी, तब इसने अपनी मम्मी को मोमबत्ती रोशन किए इस पुतले के सामने आसन जमाए बैठे देखा था और वो कमरे में थोड़ा अंदर जाकर इसे टेलीफोन के बारे में बताकर फौरन ही बाहर आ गई थी। आज इसने सोचा कि वो इस कमरे में भी अंदर से देख ले। जब वो इस कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो इसे हैरत का झटका लगा। कमरे का ना सिर्फ दरवाज़ा बंद था, बल्कि इस पर ताला भी पड़ा था। ऐसा आज तक ना हुआ था।
موجود نہ تھی۔ ویسے بھی اتنے بڑے بنگلے میں ایک تالے کی چابی تلاش کر لینا اتنا آسان نہ تھا۔ اب ایک چانس اور تھا اور چانس کے لیے اسے گھوم کر بنگلے کی پشت پر جانا پڑا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی ادھر کھلتی تھی، اگرچہ اس بات کی امید نہ تھی کہ وہ کھڑکی اندر سے کھلتی ہو۔ وہ جب اس کمرے کی پشت پر پہنچی تو اسے کھڑکی بند نظر آئی۔ مایوس ہو کر وہ پلٹنے والی تھی کہ اس نے ایسے ہی اس پر ہاتھ رکھ کر اس کے پٹ کو اندر کی طرف دھکیلا۔ پٹ تھوڑا سا اندر ہو گیا لیکن کھلا نہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ کھڑکی کے اندر سے بولٹ نہیں ہے بلکہ اس کا پٹ سختی سے بند ہے۔ اس نے ایک زور کا دھکا مارا، تب پٹ کھل گیا۔ یہ کھڑکی فرش سے 2 فٹ اونچی تھی۔ اس کھڑکی کے